اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ روایت جس میں ارشاد ہوتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اخلاق کے موضوع سے، اور یہ گفتگو چل رہی ہے کہ آپ کو مسلسل اس اخلاق کے عنوان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سوانح حیات سے جو درس دیا جا رہا ہے، خداوند عالم ہم سب کو اخلاق حسنہ سے نوازے اور اپنے نفس میں ہم اس اخلاق کو جو اخلاق اسلامی اور اخلاق نبوی ہے اور اخلاق اہل بیت ہے، اس پر ہم چل کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ یہ اخلاقی موضوع جس میں آپ نے کبھی تزکیہ نفس کے اوپر، کبھی محاسبہ نفس کے اوپر، کبھی اخلاقیات کے دیگر ٹاپکس پر آپ نے بیانات سنے ہوں گے، اسی سلسلے کی یہ کڑی کہ آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے محاسبہ نفس اور مراقبت نفس۔ ایک مرتبہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کتنی اچھائیاں ہم نے انجام دی ہیں، کتنی برائیوں سے ہم نے اپنے کو روکا ہے، اور دوسرے مرحلے میں آتا ہے کہ ہم اس نفس کی حفاظت کیسے کریں۔ یعنی اگر ہم مراقبت نفس اور محاسبہ نفس دونوں کا جائزہ لیں اور دونوں پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا نفس اس اعلیٰ منزل پر جا کر رکے گا کہ جہاں پر ہم اپنے نفس کو اطمینان کی منزل میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ محاسبہ نفس جس کے لیے روایات میں ارشاد ہوتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسب، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اس تمہارے نفس کا حساب لیا جائے۔ اور یہی سب سے بہتر عمل ہے کہ انسان اپنے سے اپنا حساب کر لے۔ اگر کوئی دوسرا اس کے اعمال کا، اس کے نفس کا محاسبہ کرے گا تو یقیناً کچھ نہ کچھ کمیاں ہوں گی، جیسا کہ قیامت میں بھی یہ مورد پیش آئے گا۔ وہاں پر کوئی ہمارا حساب کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر ہمارے اعمال کی کاپی ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ ہارڈ ڈسک تو نہیں لیکن بہرحال سافٹ میں تو ہوگی، کہ جو ہمارے دونوں طرف رکھا ہوا ہے، دو فرشتے رکھے گئے ہیں، ہمارے اچھائیوں کا بھی حساب اور یہ ہمارے برائیوں کا حساب، اور ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حساب کرنے والا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمارا حساب یوں ہی ہے۔ آج ترقی کی دنیا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس موبائل، ہمارے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور دیگر ترقی کی چیزیں ہیں موجود، اس میں چپ لگائی جاتی ہے اور کچھ جو ہمارے تمام کلپس کو، ہماری تمام آوازوں کو، ہمارے میسیجز کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، جب کہ ہمیں موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، اس کمپیوٹر میں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن بہرحال وہ چیز موجود ہے، اور جو ہمارے تمام آنے والے میسیجز کو وہ ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں۔
اگر ہماری ترقی اس حد تک بڑھ جائے کہ ہمارے تمام کیے ہوئے، ہمارے تمام کلپس، ہمارے تمام میسیجز اس موبائل اور اس لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں محفوظ رہ سکتے ہیں، تو کیوں نہ پروردگار ان دو شانوں پر دو فرشتوں کو رکھ کر ایک اچھائیوں کا حساب اور دوسرے برائیوں کا حساب، اور پھر قیامت جب آئے گی تو وہاں پر کوئی حساب کرنے والا نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر صفحہ محشر پر ایک ایسا وہ لگا دیا جائے گا، اور اس پر اس اسکرین پر ہمارے تمام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، جہاں پر ہم اپنے تمام کیے ہوئے افعال کو، اپنے تمام کیے ہوئے کاموں کو سامنے دیکھیں گے، اور کہا جائے گا لو اپنے کیے ہوئے اعمال کا خود نمبر دینا چاہو، پوائنٹس دینا چاہو دے لو۔ وہاں پر انصاف کا دن ہوگا، یوم العدل ہوگا، اور وہاں کوئی کسی طریقے کی کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ مرحلہ جو آئے گا وہاں پر کوئی حساب کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہم سے خود کہا جائے گا چلو اپنا حساب کر لو۔ اب ہم اپنے تمام صفحات کو پلٹیں گے، فلاں نیکیاں تھیں، فلاں نیکیاں تھیں، فلاں نیکیاں تھیں، لیکن وہ سب غائب ہو گئیں، کہاں ہیں؟ آواز آئے گی وہ جو تم نے برائیاں کی تھیں، وہ تمام تمہاری اچھائیاں اس کے حصے میں چلی گئیں جس کی تم نے برائیاں کی تھیں، اور پھر وہیں پر کچھ ایسے اعمال بھی، کچھ ایسی اچھائیاں بھی نظر آئیں گی جو آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ اگر کسی نے آپ کی برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اچھائیوں کو پاک کر کے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ بہرحال وہاں پر مرحلہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا حساب نہیں، بلکہ وہاں خود اپنے سے اپنا حساب کرنا ہے، اور وہاں پر خود سے اپنے کو اپنا نمبر دینا ہے اور اپنے پوائنٹس وہاں بنانا ہے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے حدیث میں، حاسب قبل ان تحاسب، تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام جو غلطیاں ہیں اور تمام جو برائیاں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں پر اگر ہم نے معصیت کی ہے یا ترک اطاعت، جو پروردگار نے کہا تھا یہ واجب ہیں ان کو انجام دو، ان چیزوں کو تم انجام دینا تمہارے لیے باعث خیر ہوگا، تو ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ایسے مرحلے میں ہمارے لیے چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور یہ استغفار کرنے سے پروردگار ہمارے برائیوں کو ہمارے اعمال سے پاک کر دے گا۔ اور توبہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے، اپنی خطا سے جو معذرت خواہی اور پشیمان ہو کے پروردگار سے توبہ کرے کہ اے میرے پروردگار میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے، بس تیری رحمت کا واسطہ کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں سامنے آتی ہے اگر اس پر غور کیا جائے، اور توبہ کو سمجھنا ہو تو بہترین چیز ہے۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، معصیت انجام دیتا ہے، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل سامنے کی ہے کہ جب کوئی بچہ ابتدائی تعلیم کے لیے جاتا ہے اور اسے لکھنے کے لیے پین اور وہ روشنائی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کو وہ پینسل دیا جاتا ہے، ساتھ میں اس کے ربر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بچہ خود محسوس کرے کہ جو غلطیاں کی ہیں فوراً ربر سے اس کو پاک کر دے اور پھر دوبارہ لکھے۔ یہ توبہ کی مثال وہی ہے کہ جس طریقے سے بچے کو پینسل
لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، ساتھ میں وہ ربر دیا جاتا ہے کہ اگر غلطی کر دیتا ہے تو اس ربر سے اس غلطی کو پاک کر لے۔ ہم اپنی زندگی میں بار بار گناہ معصیت کرتے ہیں، پروردگار نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے۔ اے میرے بندے، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لے یہ توبہ جیسا ہتھیار تمہارے پاس ہے، اور تم نے جو غلطی کر لی ہے، تم نے جو معصیت کی ہے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو تو پاک کر سکتا ہے، تو اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو یہ توبہ کے ذریعے سے ہمیں ایک موقع دیا جاتا ہے، اور وہ پروردگار جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے گناہوں کو بار بار چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا ہے۔ اگر سابق انبیاء کی تاریخ پڑھی جائے تو ان انبیاء کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کی قومیں، ان کی جو ان کے ماننے والے تھے، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، ان کی پیشانی پہ لکھ اٹھتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ سابق انبیاء کے لیے، لیکن ہمارے نبی افضل الانبیاء جو رحمت للعالمین، ان کی آمد کی برکت یہ ہے کہ ان کی امتوں نے جو بھی گناہ کیا ہے فوراً انہیں عقاب عذاب نہیں، فوراً اس کو نہیں بتایا گیا، بلکہ رحمت للعالمین کے وجود کی برکت سے اس بات کو پروردگار نے روک دیا، فوراً اس کو واضح نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم کو ستار العیوب کہا جاتا ہے۔ ہمارے تمام عیوب پہ پردہ پوشی کرنے والا وہ پروردگار کتنا مہربان ہے۔ اب اگر وہ خدا مہربان ہے، ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے، ہمیں استغفار کا موقع دے رہا ہے، اور ہم اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں تو وہ پروردگار یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ چاہے وہ استغفار کریں تو ہماری مغفرت، ہماری بخشش کرے گا، اور اگر ہم توبہ کر لیں تو ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے پاک کر دے گا۔ یہ محاسبہ نفس کے نتیجے میں جو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، کن کن ہم نے گناہوں کو انجام دیا، ان سے ہم استغفار کریں، اور کن کن اچھائیوں کو انجام دیا ہے، اس کے لیے پروردگار کا شکر ادا کریں۔ اے میرے پروردگار، تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان اچھائیوں کو انجام دے سکیں۔ مزید تجھ سے دعا ہے کہ ہم توفیق پائیں کہ اس سے زیادہ ہم اچھائیوں کو انجام دے سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔